بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین سامعین، آج کی اس ویڈیو میں حضرت ایوب علیہ السلام کا قصہ بیان کریں گے۔ آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارے اسلامی اور معلوماتی چینل ویلتھ آف نالج کارنر کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر دیجیے گا، گھنٹی کے بٹن کو آل پہ کر دیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت وصول ہو سکے۔ محمد بن اسحاق فرماتے ہیں کہ حضرت ایوب ملک روم کے باشندے تھے۔ آپ کے والد کا نام موس بن زارخ بن العیس بن اسحاق بن ابراہیم خلیل تھا۔ بعض حضرات کے نزدیک آپ کے والد موس بن رویل بن عیس بن اسحاق بن یعقوب ہیں۔ اس کے علاوہ بھی دوسرے اقوال پائے جاتے ہیں۔ ابن عساکر کی روایت کے مطابق آپ کی والدہ معجزہ حضرت لوط علیہ السلام کی صاحبزادی تھی۔ کہتے ہیں کہ آپ کے والد محترم ان لوگوں میں سے تھے جو ابراہیم علیہ السلام پر اس دن ایمان لائے تھے جس دن ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا اور آگ کو جلا نہ سکی تھی۔ پہلا قول زیادہ مشہور ہے کیونکہ آپ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے اس قول میں یہ بات پائی جاتی ہے، اور اس کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون ہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ آپ العیس بن اسحاق کی اولاد میں سے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کی اہلیہ کا نام لیا بنت یعقوب تھا، بعد میں رحمت بنت افراسین اور بعد میں ملسا بنت یوسف بن یعقوب کہا۔ سورۃ الانبیاء میں ارشاد ہے، اور جب کہ ایوب نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے روگ لگ گیا ہے، حالانکہ تو سب پر رحم کرنے والوں میں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، پھر ہم نے اس کی دعا قبول کی اور جو اسے تکلیف تھی ہم نے دور کر دی اور اسے اس کے گھر والے دے دیے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ ان کے ساتھ اپنی رحمت سے اور بھی دیا، اور عبادت کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ سورہ صاد میں ارشاد ہے، اور ہمارے بندے یعقوب کو یاد کر جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے شیطان نے تکلیف اور عذاب پہنچایا ہے، اپنا پاؤں زمین پر مار، یہ ٹھنڈا چشمہ نہانے اور پینے کو ہے، اور ہم نے ان کو ان کے اہل و عیال اور کتنے ہی اور بھی اپنی مہربانی سے عنایت فرمائے، اور عقل مندوں کے لیے نصیحت ہے، اور اپنے ہاتھ میں جاڑو کا مٹھا لے کر مار لے اور قسم نہ توڑ، بے شک ہم نے ایوب کو صابر پایا، وہ بڑے اچھے بندے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ تفسیر اور تاریخ جاننے والے بیان کرتے ہیں کہ ایوب علیہ السلام صاحب ثروت تھے، ان کے پاس ہر قسم کے ساز و سامان، مویشی، غلام اور وسیع عریض زمین حران میں تھی۔ ابن عساکر فرماتے ہیں کہ یہ سب زمینیں آپ کی ملکیت تھی اور آپ کے اہل عیال بھی کثرت سے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ سے یہ سب کچھ چھین لیا اور آپ کو مختلف جسمانی امراض میں مبتلا کر دیا، یہاں تک کہ دل اور زبان کے سوا کوئی عضو ان کا صحیح سلامت نہ رہا۔ آپ اپنے دل و زبان کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہتے اور اس معاملے میں صبر سے کام لے کر ثواب کی امید رکھتے، اپنے دن اور رات صبح شام اللہ تعالیٰ کی یاد سے معمور رکھتے۔ آپ کا مرض طویل ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ دوست و احباب جدا ہو گئے، آپ کے ساتھی آپ سے وحشت محسوس کرنے لگے، لوگوں نے آپ کو شہر سے باہر نکال کر کوڑے کے ڈھیر پر ڈال دیا اور بالکل قطع تعلق کر لیا، آپ کے پاس سوائے آپ کی بیوی کے کوئی غمخوار نہ رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، لوگوں میں سب سے زیادہ آزمائش انبیاء کی ہوتی ہے، پھر نیک لوگ، پھر ان کی نسل، پھر ان کی نسل۔
فرمایا کہ آدمی کو اس کے دینی مرتبہ کے لحاظ سے آزمائش میں ڈالا جاتا ہے. اگر آدمی دین کے اندر مضبوط ہے تو اس کی آزمائش بھی بڑی ہوتی ہے. ارشاد فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ آزمائش میں ڈالا گیا، حتیٰ کہ آپ پر آنے والے مصائب و آلام کے ساتھ مثال دی جاتی تھی. اسی طرح سے جس کسی کو مصائب آتے ہیں ان کی مثالیں بیان کی جاتی ہیں. واحد بن منبع نے حضرت عزیز علیہ السلام کے مال اولاد کے جانے کی تفصیل بیان کی ہے، لیکن یہ بنی اسرائیل کی روایتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہی ان کے صحیح ہونے کو جانتے ہیں. مجاہد کہتے ہیں کہ سب سے پہلے چیچے کی بیماری حضرت عزیز علیہ السلام کو لگی. اس بارے میں اختلاف ہے کہ آپ کتنی مدت بیمار رہے. واحد کے نزدیک بغیر کمی پیشی کے پورے 3 سال بیمار رہے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ 7 سال اور کچھ مہینے بیمار رہے. آپ کو بنی اسرائیل کے ایک کوڑے کے دور میں ڈال دیا گیا تھا. آپ کے جسم میں کیڑے چلتے رہتے تھے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے کشادگی فرمائی، آپ کے اجر کو بڑھایا اور آپ کی بہترین تعریف فرمائی. حمید فرماتے ہیں کہ آپ 18 سال اس بیماری میں مبتلا رہے. سدھی کہتے ہیں کہ آپ کا گوشت گرتا رہتا تھا اور سوائے ہڈیوں اور پٹھوں کے اور کچھ نہ بچا تھا. آپ کی بیوی راکھ لاتی اور آپ کے جسم کے نیچے اس کا بستر بچھاتی. جب آپ کی بیماری طویل ہو گئی تو ایک دن بیوی کہنے لگی، اگر آپ اپنے پروردگار سے شفا کی دعا کر لیتے تو اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے دیتے. آپ نے انہیں جواب دیا، میں نے 70 سال تندرستی میں گزارے ہیں تو کیا اب میں 70 سال اللہ تعالیٰ کے لیے صبر نہیں کر سکتا؟ وہ یہ کلام سن کر رو پڑی. وہ لوگوں کے پاس محنت مزدوری کرتی اور عزیز علیہ السلام کو کھانا کھلاتی. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ لوگوں نے ان سے خدمت لینی چھوڑ دی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ ایوب کی بیوی ہیں اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ایوب کی بیماری ان کے ذریعہ ہمیں بھی لگ جائے. تب انہوں نے دیکھا کہ کوئی ان سے کام کروانا پسند نہیں کرتا تو انہوں نے اپنے بالوں کی ایک مینڈی ایک امیر زادی کو بیچی اور اس طرح عمدہ کھانا لے کر اپنے خاوند کے پاس حاضر ہوئی. ایوب علیہ السلام نے پوچھا، یہ کہاں سے لے کر آئے ہو؟ کیونکہ انہیں یہ کھانا عجیب سا لگ رہا تھا. ایلیا نے کہا، لوگوں کی خدمت کر کے حاصل کیا ہے. پھر جب اگلی صبح ہوئی تو کھانے پینے کی کوئی چیز موجود نہ تھی. اس پر انہوں نے اپنی دوسری مینڈی بھی بیچ دی اور کھانا لے کر حاضر ہوئی. ایوب علیہ السلام کو پھر عجیب سا لگا. انہوں نے قسم کھائی کہ میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک کہ تم مجھے یہ نہ بتاؤ گی کہ یہ کھانا کہاں سے لیا ہے. یہ سن کر انہوں نے اپنے سر سے چادر ہٹا دی. ایوب علیہ السلام نے نظر کی تو دیکھا کہ ان کا سر منڈا ہوا تھا. تب اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ مجھے روگ لگ گیا ہے، حالانکہ تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. روایت ہے کہ ایوب علیہ السلام کے 2 بھائی تھے. ایک دن وہ آپ سے ملنے آئے تو بدبو کی وجہ سے قریب نہ آ سکے. دور ہی کھڑے ہو کر ان میں سے ایک نے دوسرے بھائی سے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ جانتا کہ ایوب میں کچھ خیر ہے تو اسے اس بیماری میں مبتلا نہ کرتا. ایوب علیہ السلام نے ان کی یہ بات سن کر ایسی فریاد کی کہ اس سے پہلے کبھی کسی نے ایسی فریاد نہ کی ہوگی. فرمایا، اے اللہ، اگر آپ جانتے ہیں کہ میں نے کبھی کوئی رات پیٹ بھر کر نہیں گزاری، حالانکہ میرے علم میں کوئی ایسی جگہ تھی جہاں کوئی بھوکا تھا، تو آپ میری تصدیق کر دیجئے. اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ان کی تصدیق فرمائی. دونوں بھائیوں نے سن لیا. پھر فرمایا،
اے اللہ اگر آپ جانتے ہیں کہ میرے پاس کبھی 2 قمیص نہ تھی جبکہ میں جانتا ہوں کہ کوئی جگہ ایسی ہے جہاں کوئی ننگا ہے تو آپ میری تصدیق کر دیجئے تو آسمان سے اس بات کی بھی تصدیق ہو گئی کہ وہ دونوں سن رہے تھے پھر فرمایا اے اللہ آپ کی عزت کی قسم اور سجدے میں گر گئے فرمایا اے اللہ آپ کی عزت کی قسم میں اپنا سر اوپر نہ اٹھاؤں گا جب تک کہ آپ میری بیماری دور نہ کریں چنانچہ سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے انہیں شفا عطا فرما دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار رہے قریب اور دور کے لوگوں نے انہیں چھوڑ دیا صرف 2 بھائی آپ کے پاس صبح شام آتے جاتے رہے ان میں سے ایک بھائی دوسرے بھائی کو کہنے لگا تو جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو ایک ایسے گناہ کی پاداش میں پکڑ رکھا ہے جسے جہاں والوں میں سے کسی نے نہیں کیا دوسرا بھائی بولا ایسا کون سا گناہ ہے پہلا کہنے لگا کہ 18 سال سے اس کے رب نے اس پر رحمت نہیں فرمائی کہ اس کی بیماری دور ہو جاتی شام کو جب وہ دوبارہ لوٹ کر آئے تو ایک آدمی سے صبر نہ ہوا اور اس نے صبح والی بات حضرت ایوب علیہ السلام کے گوش گزار کر دی ایوب علیہ السلام نے فرمایا میں نہیں جانتا کہ تم کیا کہتے ہو مگر اتنی بات ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ جب کبھی میں 2 آدمیوں کے پاس سے گزرا اور وہ آپس میں جگڑ رہے ہوتے اور اللہ تعالیٰ کا نام بیچ میں لا رہے ہوتے تو میں گھر جا کر ان کی طرف سے ان کی کسی بات پر اٹھائی ہوئی قسم کا کفارہ دے دیتا کہ کہیں انہوں نے اللہ تعالیٰ کا نام بلا وجہ نہ لیا ہو کہتے ہیں کہ جب وہ اپنی حاجت کے لیے نکلتے تو قضاء حاجت کے وقت آپ کی بیوی آپ کو سہارا دیے رکھتی ایک دن انہیں کسی وجہ سے دیر ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام پر ان کے مکان میں وہی نازل فرمائی اپنا پاؤں زمین پر مار یہ ٹھنڈا چشمہ نہانے اور پینے کا ہے تھوڑی دیر بعد جب بیوی پہنچی تو ایوب علیہ السلام کو نہ پا کر تلاش کرنے لگی کیا دیکھتی ہیں کہ ایوب علیہ السلام ان کے پاس اس حال میں چلے آ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری دور کر دی ہے اور پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت نظر آ رہے ہیں بیوی آپ کو دیکھ کر پوچھنے لگی اے بندے اللہ تعالیٰ تجھے برکت دے کیا تو نے اللہ تعالیٰ کے نبی کو یہاں دیکھا ہے جو بیمار پڑا ہوا تھا اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتی ہوں میں نے تیرے سوا کوئی شخص نہیں دیکھا جو ان کے ساتھ انتہائی مشابہت رکھتا ہو جبکہ وہ صحیح اور تندرست حالت میں ہوں ایوب علیہ السلام نے کہا میں ہی ایوب ہوں ناظرین سامعین آج کی ویڈیو میں اتنا ہی مزید اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ابھی تک اگر آپ نے ہمارے اسلامی اور معلوماتی چینل ویسٹ آف نالج چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر دیجیے گا گھنٹی کی بٹن کو آل پہ کر دیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت وصول ہو سکے اگلی ویڈیو تک مجھے دی اجازت اللہ حافظ